جائے ہر بخشش سر، جوش میں ہے مغفرت کا دریا، تاکہ ہر گناہگار کو ملے بخشش کا رستہ، ہر سو ہے عبادت کا چرچا۔ تو آج عرفان رمضان میں ہم سنیں گے حضرت موسیٰ کا قصہ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آج آپ کے سامنے اس کی دوسری کڑی کو پیش کرنے کے لیے اور میرے ساتھ ننھے مہمان رمضان الکریم کی شان یہ دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اوپر ہم جہاں رکے تھے وہ یہ معاملہ تھا کہ خود موسیٰ علیہ السلام، ان کی پرورش، پھر ان کی نشو و نما اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی، اور آپ نے اس کمال کو بخوبی کمال اور بہت ہی شاندار انداز سے اس طرح سے نبھایا کہ آپ طہارت کی صرفوں سے گزرتے ہوئے، یعنی اسی پاکیزگی میں پلتے ہوئے رہتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک سبحان اللہ۔ واقعہ ایسا آیا، یعنی ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ کو لوٹ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا، اور اس سے قبل جب وہ وحی کا سلسلہ ہوا پہاڑ کے اوپر، تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا گیا ہے موسیٰ کہ میں ہوں رب ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا ادراک ہوا، اور پھر ایک ایسی گفتگو سی ہوئی کہ جو ہم سب کے لیے بہت سارا پیغام رکھتی ہے اپنے دامن میں۔ وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ، سب سے پہلے تو اپنی نالین اتار دیجئے، آپ جہاں تشریف لا رہے ہیں یہ وادی مقدس طوا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جب گفتگو مزید آگے بڑھی تو اللہ رب العزت نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں یہ میرا عصا ہے، میں اس سے کام لیتا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، پتے پھل توڑتا ہوں۔ یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ گفتگو دو بدو ہو یا دو لوگوں کی ہو یا دو طرفہ ہو تو اور اچھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کو سننے کے لیے اس کی محبوب چیزوں کے بارے میں سننا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہ تمام چیزیں جو اس عصا سے جڑی ہوئی تھی وہ سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اچھا یہ عصا اتنی فضیلت والا ہے آپ کے لیے تو پھر اسے سامنے پھینک دیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کو اتنا عزیز ہے وہ اللہ کے سامنے کس حد تک آپ کو عزیز رہے گا اور اس کے حکم کے سامنے ٹھہرے گا کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا فوراً سے پھینک دیا، اب وہ اللہ کی ایک نشانی بن گیا، یعنی فوراً سے ایک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس اژدہے کو پکڑ لیں۔ کمال، سبحان اللہ، العظمت للہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری پہ کمال ہے کہ آپ نے اس اژدہے کو بغیر ڈرے پکڑ لیا، یعنی وہ سٹک جو اب سے کچھ دیر پہلے سانپ بنی، اژدہا بنی، آپ نے اس کو ایسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بہادر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے خوف رکھا ہوتا ہے، کیونکہ خوف صرف خدا کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی، بابا لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو۔ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اشر نے ہمیں یہاں پر ایک خوبصورت سا تقابل بھی پریزنٹ کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک کلیم اللہ ہیں اور آپ تک اللہ کا کلام پہنچا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے، مگر اشر کے ان اشعار میں ایک اور خوبصورت جھلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فخر موجودات مقصود کائنات سے شب معراج ایسے گفتگو کی جیسے خود قرآن میں ہے کہ کعبہ کا حسین، یعنی اس سے کتنی خوبصورت مثال ملتی ہے کہ مرتبے مقام کس کس کے کہاں کہاں جدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ ہم اس گفتگو کو، اس قصے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دو نشانیاں لے کر، ایک اژدہا یعنی جس کو عصا اژدہے میں بدل جاتا ہے پہلی نشانی، اور دوسری اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ کے وہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کو مختلف انداز سے بیان بھی کیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچوں اس وقت ایک دعا بھی مانگی جو اکثر آپ امتحانوں میں جانے سے پہلے پڑھتے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے بھلا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آج بھی اگر ہمیں کوئی چیز یاد کرنی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے امتحان میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بھائی ہارون کو بھی یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہاں پر اس واقعے کو روکتے ہیں تاکہ ہم اگلی قسط میں، اگلی نشست میں اور مزید بیان کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھیوں کو، دوستوں کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ اس قصے میں کوئی بھی سوال جواب ہو ہم انشاءاللہ کل لیں گے۔ آج میرا کو بالکل موقع نہیں دیں گے، آج محمد عباس کو بھی موقع نہیں دیں گے، کل سارے موقع ان کے نام ہوں گے، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، قصہ بڑا ہوتا ہے، اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے۔ مگر شکریہ اشر کا، انہوں نے بیچ میں ایک کلام خوبصورت سے سنایا، وہاج کا شکریہ، مرحا کا شکریہ، اور میرے ساتھ محمد عباس کا شکریہ۔ ہم لوٹ کر آئیں گے کل عرفان رمضان میں، ایک بار پھر سے نشست سجے گی۔ آج ان کو ہم جو دیں گے وہ تحفے ہیں، اور وہ تحفے سم تھنگ ڈفرنٹ بائی سینسیشن کی طرف سے ہیں اور دی پیزانو کی طرف سے ہیں، تو ان کو روزانہ تحفے ملتے ہیں، یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہمیں بھی اس عمر میں بہت تحفے ملتے تھے، ہم چھپا لیا کرتے تھے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رمضان عرفان